بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دور بہت دور ان اونچے اونچے پہاڑوں کے پیچھے ایک ملک آباد رہا ہے جس کا نام ترکستان ہے۔ کبھی یہاں ایک بہت ہی عقل مند اور خوبصورت بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شہریار تھا۔ شہریار کی فوج بہت بہادر تھی جو اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کے عقل مند وزیروں کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے مشہور عالم فاضل، شعراء، قصہ گو دربار میں موجود رہتے تھے۔ شہریار کو خوشی اور مسرت کا ہر سامان میسر تھا، لیکن ہمیشہ افسردہ رہا کرتا تھا کیونکہ شہریار کی ملکہ مر گئی تھی اور تخت و تاج کا اب کوئی وارث نہ تھا۔ ایک دن شہریار اپنے محل کی چھت پر بیٹھا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا بندرگاہ پر ایک جہاز لگا ہوا ہے اور اس میں سے سوداگر اپنے تجارت کے سامان کے ساتھ اتر رہے ہیں۔ شہریار نے حکم دیا کہ سوداگروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب سوداگر دربار میں حاضر ہوئے تو شہریار نے کہا، تم لوگ ملک ملک گھومتے پھرتے ہو، ذرا سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ کیا تم نے ایسی کوئی عقل مند شہزادی دیکھی ہے جسے میں اپنی ملکہ بنا سکوں؟ شہریار کی بات سن کر سب سوداگر سوچنے لگے۔ ایک سوداگر جو ان سب میں بوڑھا تھا کہنے لگا، عالیجا، میں نے سنا ہے جزیرہ بوستان کی شہزادی نادرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہے اور ہوشیار بھی ہے۔ اس کی کہی ہوئی پہیلیوں کو آپ کے عقل مند وزیر بھی نہیں بوجھ سکتے۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا، یہ جزیرہ بوستان کہاں واقع ہے؟ میں نے تو کبھی اس کا نام تک نہیں سنا۔ بوڑھے سوداگر نے کہا، عالیجا، یہ جزیرہ 7 سمندر پار واقع ہے۔ وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ یہاں سے بوستان جزیرے تک پہنچنے میں 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا اور 10 ہی سال بوستان سے یہاں تک واپس آنے میں لگیں گے۔ یہ کل 20 سال کی مدت ہے اور اس عرصے میں شہزادی نادرہ آپ تک پہنچتے پہنچتے بالکل بوڑھی ہو جائے گی۔ شہریار نے سوداگروں کو انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا۔ اب وہ بہت فکر مند رہنے لگا۔ ایک دن شہریار سیر و تفریح کے لیے شہر کے باہر نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے مکئی کا کھیت دیکھا جو میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے مکئی کے پودے یوں لہلہاتے اور جھومتے تھے جیسے سمندر میں لہریں ہلکورے لے رہی ہو۔ شہریار مکئی کے کھیت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کھیت کے مالک کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ نوکر چاکر اسی وقت بھاگے ہوئے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل ایک جیسے قد و قامت اور شکل و صورت کے 7 کسانوں کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ شہریار ان کی شکل و صورت میں یکسانیت دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ شہریار نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ایک کسان آگے بڑھ کر بولا، عالیجا، ہم آپ کے کھیتوں کے رکھوالے ہیں۔ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور سیمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم زندگی بھر بادشاہ کے وفادار رہیں، اپنے ہمسایوں سے نیک سلوک کریں اور اپنا کام پوری دل جمی اور محنت سے کریں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بھائی کو مختلف پیشے سکھائے تاکہ مصیبت کے وقت ہم روزی کما سکیں۔ شہریار نے کہا، تم نے بہت محنت سے کھیتی باڑی کی ہے اور میں تمہاری عمدہ فصل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ اب تم لوگ ہمیں بتاؤ کہ تم نے کون کون سا فن سیکھا ہے؟ ایک سیمان بولا، عالیجا، میں سیمان آہن گرد لوہار ہوں۔ اگر مجھے لوہا دے دیا جائے تو میں بادلوں سے بھی اونچا مینار بنا سکتا ہوں۔ دوسرا سیمان بولا، سرکار، میں سیمان دوربین ہوں، یعنی دور دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ جب میرا پہلا بھائی مینار بنا لے تو میں اس پر چڑھ کر ہر ملک میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس ملک میں کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تیسرا سیمان بولا، اعلیٰ حضرت، میں سیمان جہازی کہلاتا ہوں۔ میں ایسا جہاز بنا سکتا ہوں جو پانی کے اوپر بھی چل سکتا ہے۔ پانی کے اندر بھی میرا بنایا ہوا جہاز اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ 1 سال کا فاصلہ 1 دن میں طے کر سکتا ہے۔ چوتھا سیمان بولا، حضور اعلیٰ، میں سیمان غوطہ خور ہوں۔ جب بھائی سیمان جہازی
جہاز بنا چکیں تو میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی دشمن ہمارا پیچھا کرے تو میں جہاز کا اگلا سرا پکڑ کر سمندر میں غوطہ مار جاتا ہوں اور جہاز سمیت سمندر کی تہہ میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو میں جہاز کو کھینچ کر پھر سمندر کی سطح پر لے آتا ہوں۔ پانچواں سیمان بولا، جہاں پناہ، میں سیمان کماندار ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ میرے نشانے کی زد میں آ کر نہ مکھی بچ سکتی ہے اور نہ مچھر، اور نہ جنگل میں چرنے والے بھینسے۔ چھٹا سیمان بولا، بندہ پرور، جب میرا بھائی سیمان کماندار کسی چیز کو نشانہ بناتا ہے تو میں اس چیز کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیتا ہوں۔ اگر کوئی چیز سمندر کی تہہ میں گر جائے تو میں غوطہ مار کر اسے واپس لے آتا ہوں۔ ساتواں سیمان چپ سادے کھڑا رہا۔ بادشاہ شہریار نے کہا، تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ کیا تمہیں کوئی فن نہیں آتا؟ ساتواں سیمان شرما کر بولا، عالم پناہ، میرا کام تو بہت ادنا سا ہے۔ حضور اعلیٰ، میں سیمان زندہ کہلاتا ہوں اور ساز بجایا کرتا ہوں۔ شہریار نے مسکرا کر کہا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ گانا بجانا اور لوگوں کا دل خوش کرنا بھی ایک فن ہے۔ جب کوئی تھکا ماندہ شخص سست ہو رہا ہو اور تم گانا گا کر اس کا دل بہلاؤ، یا کسی رنجیدہ اور افسردہ شخص کی افسردگی دور کر دو، تو یہ بہت اچھا خدمت کا کام ہے۔ اب سیمان سادندے کی ہمت بڑھی۔ وہ بولا، اعلیٰ حضرت، میری بانسری کی آواز سن کر لوگوں پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں ایسی دھنیں بھی بجا سکتا ہوں جس کے سننے پر لوگ ناچنا شروع کر دیں۔ شہریار خوش ہو کر بولا، تم سب بھائی با کمال ہو، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں۔ اب تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہارا کمال دیکھوں اور تم لوگوں کو انعام و کرام سے نوازوں۔ ساتوں سیمان بھائی بادشاہ شہریار کے ساتھ اس کے محل میں پہنچے۔ شہریار نے سیمان آہن گرد لوہار کو لوہا، لکڑی، اینٹیں اور سمٹ دیا اور وہ مینار تیار کرنے لگا، اور کچھ دنوں میں اس نے بادلوں سے بھی اونچا مینار تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد سیمان دوربین مینار پر چڑھا۔ اس نے دنیا میں ہونے والی ہر بات کو دیکھا اور سنا۔ جب وہ مینار سے نیچے اترا تو اس نے شہریار کو ملکوں کی خبریں سنائیں۔ کہیں ایک بادشاہ کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کر رہا تھا تو کسی ملک میں لوگ جشن منا رہے تھے اور کسی ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے۔ اس کی نظر سے چھوٹا واقعہ بھی چھپا ہوا نہیں رہا۔ سیمان جہازی نے لکڑی اور لوہے سے ایک عجیب و غریب کشتی بنا ڈالی جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نہیں تھی، البتہ اس کی تیز رفتاری بے مثال تھی۔ جب کشتی ادھر ادھر بھٹکی ہوئی پھر رہی تھی، سیمان غوطہ زن نے کشتی کا اگلا حصہ پکڑ کر سمندر میں غوطہ مارا اور کشتی سمیت زمین کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد سیمان غوطہ زن سمندر سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ میں کشتی کا اگلا حصہ پکڑا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ سیمان کماندار نے ایک کمان بنائی۔ دور بہت اونچائی پر ایک عقاب اڑ رہا تھا۔ کماندار نے اپنے تیر کمان سے تیر چھوڑا اور وہ سیدھا عقاب کے لگا۔ عقاب کلا بازیاں کھا کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ چھٹا سیمان بجلی کی سی تیزی سے لپکا اور اس نے عقاب کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ ساتویں سیمان سازندے نے بانسری منہ سے لگائی اور بجانے لگا۔ اس کی سریلی آواز نے سب پر جادو سا کر دیا۔ ہر شخص پر مدہوشی سی طاری ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب بانسری کا جادو دور ہوا تو سب لوگوں کو ہوش آیا۔ بادشاہ شہریار نے سیمان سازندے کو بہت شاباش دی۔ شہریار نے کہا، میرے عقل مند اور بے مثال ہنرمند ساتھیوں، میں نے تمہارے کمال دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری ایک مشکل کو دور کرو گے۔ یہاں سے 7 سمندر پار ایک ملک ہے جس کا نام بوستان ہے۔ میں نے سنا ہے وہاں کی شہزادی نادرہ بے حد خوبصورت اور عقل مند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ سیمان دوربین مینار پر چڑھا۔ اس نے ہر طرف نگاہ دوڑائی اور اچھی طرح سارا نظارہ کر کے آخر وہ مینار سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا، عالی جا،
میں نے جزیرہ بوستان دیکھ لیا ہے۔ وہاں کا بادشاہ بہت طاقتور اور مغرور ہے۔ وہ ہیرے اور جواہرات کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی نادرا بیٹھی ہے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ سیمان جہازی بولا، عالی جا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو 10 دن میں بوستان پہنچا دوں گا۔ وزیر اعظم نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، یہ بات اعلیٰ حضرت کے لیے مناسب نہیں کہ بوستان جزیرے میں جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ شہزادی نادرا کو کسی طرح یہاں لے آؤ۔ سب درباریوں اور شہریار نے وزیر اعظم کی رائے سے اتفاق کیا۔ سیمان سازندہ بولا، عالی جا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم شہزادی نادرا کو اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹیں گے۔ آپ مہربانی فرما کر ہماری کشتی کو قیمتی ہیروں، موتیوں، کم خواب اور اطلس کے تھان اور قالینوں سے بھر دیجیے۔ 5 بھائی میرے ساتھ چلیں گے اور 2 بھائی آپ کے پاس رہیں گے۔ شہریار یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ قیمتی ساز و سامان سے سیمان جہازیوں کی کشتی بھر دی جائے۔ اگلے دن 5 سیمان بھائی بادشاہ کو خدا حافظ کہہ کر جزیرہ بوستان کی طرف چلے۔ کشتی آندھی طوفانوں کی رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ 7 دن رات سفر کے بعد کشتی بوستان کے جزیرے میں پہنچ گئی۔ بندرگاہ پر زبردست پہرا لگا ہوا تھا۔ ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، تم لوگ جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ اور لنگر ڈال دو۔ اب بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سیمان سازندہ بولا، ہم امن پسند تاجر ہیں۔ ہم دور دراز کے ملک ترکستان سے آئے ہیں۔ ہم قیمتی جواہرات اور ہیرے آپ کے بادشاہ کی خدمت میں نظر کریں گے۔ اپنا قیمتی مال و اسباب فروخت کریں گے، پھر یہاں سے کچھ نایاب چیزیں خریدیں گے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ 5 سیمان بھائی ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ چیزیں بادشاہ کو تحفے میں پیش کیں۔ ایسی قیمتی اور نایاب چیزیں بادشاہ نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہیرے جواہرات کی چکا چوندھ سے سب لوگوں کی آنکھیں چندھیائی جا رہی تھیں۔ ریشم اور زرفت کے تھان تو شہزادی کو ایسے پسند آئے کہ وہ بار بار ان پر ہاتھ پھیرتی اور خوش ہوتی۔ سیمان سازندے نے کہا، سرکار عالی، ان سے زیادہ خوبصورت ریشم اور مخمل کے تھان ہماری کشتی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہماری کشتی پر تشریف لے چلیں۔ حضور، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا باعث ہوگی۔ شہزادی نادرا سیمان کی مؤدبانہ گفتگو سے بے حد خوش ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کشتی پر جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا، وزیر اعظم، سپہ سالار اور کچھ مسلح سپاہی تمہارے ساتھ ہی کشتی پر جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن وہاں چھپا ہوا بیٹھا ہو اور وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ شہزادی نادرا مسلح سپاہیوں کے ایک دستے کی حفاظت میں کشتی میں داخل ہوئی۔ سپہ سالار اور وزیر اعظم اس کے ساتھ تھے۔ سیمان سازندے نے طرح طرح کے قیمتی کپڑوں کی تھان کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سیمان سازندے نے اشارہ کیا اور باقی سب سیمان وہاں سے باہر گئے۔ تب سیمان سازندے نے بانسری نکالی اور بجانے لگا۔ اس کی آواز نے سب پر ایسا جادو کر دیا کہ وہ سب مدہوش ہو گئے۔ سب سیمان بھائیوں نے مل کر سپاہیوں، سپہ سالار اور وزیر اعظم کو باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ سیمان غوطہ زن نے کشتی کا اگلا حصہ پکڑ کر ڈبکی لگائی اور کشتی کو ساتھ لے کر سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ کنارے پر کھڑے ہوئے محافظوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بادشاہ نے یہ منحوس خبر سنی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ آنسو کی لڑیاں اس کی داڑھی پر سے بہنے لگیں۔ اس نے کہا، یہ سب میری بدعمالیوں اور غرور کا نتیجہ ہے۔ میری بیٹی، میری نور نظر، میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ ادھر یہ کشتی مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی ساحل سے بہت دور کھلے سمندر میں پہنچ گئی۔ وہاں سیمان غوطہ زن اسے سمندر کی تہہ سے نکال کر اوپر لے آیا۔ عین اسی وقت شہزادی کو ہوش آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، میں کہاں ہوں؟
سیمان سازندے نے ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ ہماری کشتی میں ہیں اور ہم ترکستان کی جانب رواں تواں ہیں۔ شہزادی نادرہ بدحواس ہو کر دروازے کی طرف جھپٹی اور زینے پھلانگتے ہوئی جہاز کے کنارے پر پہنچی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے دور دور تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ شہزادی نادرہ نے کوئی منتر پڑھا اور کونج بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ سیمان کماندار نے نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا۔ کونج پھڑ پھڑاتی ہوئی سمندر میں گرنے لگی، لیکن سیمان برق رفتار نے اسے پکڑ لیا اور واپس اپنی کشتی پر لے آیا۔ کونج ایک چوہا بن گئی اور ایک سوراخ میں گھسنے لگی، لیکن اس دفعہ بھی سیمان برق رفتار نے اسے پکڑ لیا۔ آخر تھک ہار کر شہزادی نادرہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ ایک دن شاہ شہریار سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سفید سی چیز آندھی اور طوفان جیسے تیز رفتاری سے کنارے کی طرف چلی آ رہی ہے۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ تو سیمان جہازی کی کشتی ہے۔ اس کے سفید سفید بادبان ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد یہ کشتی ساحل پر آ لگی۔ شہریار استقبال کرنے کے لیے خود کنارے پر گیا۔ اس کے درباری، فوج کے جوان اور رعایا کے لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں کنارے پر جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے شہزادی نادرہ کشتی سے اتری۔ اس کا حسن چاند کو شرما رہا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نیچے اترا۔ وہ لوگوں پر برس پڑا۔ اس نے شہریار سے بھی سخت احتجاج کیا۔ اس کے بعد سپہ سالار کشتی سے اترا۔ اس نے جنگ کی دھمکی دی۔ پھر سپاہیوں کا دستہ کشتی سے اترا تو وہ بے بس تھا، ورنہ شاید اسی وقت لڑنا شروع کر دیتے۔ شہریار نے بہت نرم الفاظ میں معافی مانگی اور کہا، میرے معزز ساتھیوں، اگر آپ لوگوں کی مرضی نہیں ہے تو میں شہزادی نادرہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گا اور آپ لوگوں کو پوری عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اگر شاہ بوستان مجھے اپنی دامادی میں لینا قبول کر لیں تو یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ شہزادی، سپہ سالار اور وزیر اعظم کو ملک ترکستان کی خوب سیر کرائی گئی۔ ان کی بے حد خاطر مدارت کی گئی۔ آخر وزیر اعظم نے محسوس کر لیا کہ واقعی شہزادی نادرہ کا شہریار سے رشتہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ سیمان بھائی ایک دفعہ پھر جزیرہ بوستان واپس پہنچے۔ وزیر اعظم، سپہ سالار نے اپنے سفر اور ملک ترکستان کے متعلق سب باتیں تفصیل سے بتائیں۔ انہوں نے شہزادی نادرہ کا خط بھی دیا۔ شہزادی نے شہریار اور اس کے ملک کے لوگوں کو بے حد پسند کیا۔ بادشاہ نے شہزادی کا خط بار بار پڑھا، چوما اور سر آنکھوں سے لگا لیا۔ آخر بادشاہ نے بھی شاہ شہریار سے شادی کی منظوری دے دی۔ جب سیمان بھائیوں کی کشتی بندرگاہ پر لگی اور انہوں نے یہ خوشخبری شہریار کو سنائی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ ملک میں جشن منایا گیا اور شہزادی نادرہ کی شادی بادشاہ شہریار سے ہو گئی۔ ملک میں کئی روز تک جشن منایا گیا۔ ایک دن شہریار نے ساتوں سیمان بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا، میں تمہاری اس خدمت سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ میرے خزانے کا منہ تمہارے لیے کھلا ہے، جتنا چاہے سونا چاندی، ہیرے اور جواہرات لے لو۔ اگر اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہو، میں تمہاری ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ سیمان بھائی ادب سے بولے، عالی جا، ہم غریب کسان ہیں، ہمارا ہیرے جواہرات سے کیا واسطہ، نہ ہمیں سرکاری عہدوں کی ہوس ہے۔ ہماری ضروریات پورے کرنے کے لیے ہماری زمین ہی بہت کافی ہے۔ آپ اتنا کرم کیجئے کہ ہم سے زمین کا مالیانہ نہ لیا جائے۔ شہریار نے ان کی بات مان لی اور ان ساتوں بھائیوں کو بہت سی رقم اور قیمتی تحفے انعام میں دے دیے اور بہت مدت تک انہیں اپنے یہاں مہمان رکھا۔ آخر میں انہیں عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔